أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم واللہ لا يحب الظالمین۔ ذالکا، اور یہ جو قصہ ہم نے آپ کو سنایا ہے، ذالکا کا اشارہ اس طرف ہے، یہ جو اب تک باتیں بتائی ہیں، نتلو، ہم اس کی خبر دیتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں، علیکا، آپ پر، من الآیات، یہ ہماری نشانیوں میں سے، ہم اپنے کلام کے ذریعے آپ کو خبر دے رہے ہیں، ہم اپنے کلام کے ذریعے آپ کو خبر دے رہے ہیں، بس ذکر، اور یہ نصیحت ہے الحکیم، ایسی نصیحت جو بڑی حکمت پہ مشتمل ہے۔ ہم جو تمہیں بتا رہے ہیں یہ بالکل سچی باتیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، مریم کے ساتھ کیا ہوا علیہ السلام، اور عیسائیوں نے کیا کیا، یہودیوں نے، ہم ایک ایک چیز بالکل سچائی کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں، یہ سب سچی باتیں ہیں جو حکمت سے بھرپور ہیں، اور آپ کی طرف یہ وحی کی ہے۔ اس کے بعد یہ جو آئے تھے نجران والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شبہات کی بات کر رہے تھے نا، تو 2 یا 3 شبہات گزر گئے، ایک شبہ ان کا اور تھا جو انہوں نے سوال کیا، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ کچھ دیر ٹھہریے پھر پڑھ لیتے ہیں۔ ان کے پاس آنے میں ایک شبہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں تھا تو وہ پھر خدا نہیں تھے تو اور کیا تھے؟ انہوں نے کہا مریم ان کی حیثیت علیہ باللہ ماں کی تو تھی، لیکن دوسری طرف خدا کی حیثیت وہ باپ کی تھی، اور اس وجہ سے یہ جو بیٹا اس سے پیدا ہوا وہ مسیح علیہ السلام تھے، اور یہ اللہ کے علیہ باللہ بیٹے تھے۔ اللہ تعالی نے عیسائیوں کی اس دلیل کا جواب دیا ہے کہ یہ کہنا کہ چونکہ اس کا باپ نہیں تھا لہذا وہ خدا تھا، اسے خدا ماننا چاہیے،